رات کے وقت کراچی کی گلیاں خاص طور پر صدر بازار کے قریب ہمیشہ ہجوم سے بھری رہتی تھیں۔ لوگ خریداری میں مصروف ہوتے، کہیں کھانے پینے کی دکانوں پر رش لگا ہوتا تو کہیں فقیر اور بھکاری لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے نظر آتے۔ انہی میں سے ایک شخص بابا رحمت بھی تھا۔ وہ ایک معمولی سا پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک کمزور سا بوڑھا لگتا تھا، جس کی آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی چمک بھی تھی۔ ہر روز وہ ایک ہی جگہ ایک فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ جاتا اور ہاتھ میں ایک پیالہ لیے آنے جانے والوں سے چند سکے کچھ کھانے کی چیزیں مانگتا۔ کچھ لوگ ترس کھا کر دے دیتے، کچھ مذاق اڑاتے اور کچھ تو سخت الفاظ کہہ کر آگے بڑھ جاتے، لیکن بابا رحمت ہمیشہ خاموش رہتا، مسکرا کر سب کو دیکھتا اور جو بھی ملتا اس پر شکر ادا کرتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بابا رحمت دراصل کون تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ کسی وقت ایک رئیس آدمی تھا جو اپنی ساری دولت کھو بیٹھا۔ کچھ کا ماننا تھا کہ وہ ایک تاجر تھا جسے دھوکہ دے کر کنگال کر دیا گیا، لیکن سچ کیا تھا یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ بابا رحمت نے کبھی کسی سے اپنی کہانی نہیں کہی اور نہ ہی کسی کو اس میں کوئی خاص دلچسپی تھی، لیکن ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ایک رات جب بازار تقریباً خالی ہو چکا تھا اور دکانیں بند ہونے لگی تھیں، ایک نوجوان وہاں سے گزرا۔ وہ سیدھا بابا رحمت کے پاس آیا اور اس کے سامنے جھک کر پوچھا، بابا کیا آپ مجھے پہچان سکتے ہیں؟ بابا رحمت نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا دیا، لیکن سر ہلا کر انکار کر دیا۔ میں علی ہوں، وہی علی جسے اپنے بچپن میں روز کھانا کھلایا تھا، نوجوان جذباتی ہو کر بولا۔ بابا رحمت نے اسے غور سے دیکھا، جیسے ماضی کی یادیں دھندلی ہو کر واپس آ رہی ہوں۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم اس گلی میں رہتے تھے نا، تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور تمہاری ماں بیمار رہتی تھی، بابا رحمت آہستہ سے بولا۔ ہاں بابا، میں وہی ہوں اور آج میں یہاں آپ کو ڈھونڈنے آیا ہوں کیونکہ میں آپ کا قرض چکانا چاہتا ہوں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ جاننے کے لیے کہ علی کیوں بابا رحمت کو ڈھونڈنے آیا تھا، ہمیں 15 سال پیچھے جانا ہوگا۔ بابا رحمت ایک وقت میں شہر کے ایک کامیاب کاروباری شخص تھے۔ ان کی کپڑوں کی ایک بڑی فیکٹری تھی اور وہ بہت نیک دل اور رحم دل انسان تھے۔ وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے، خاص طور پر ان بچوں کی جو یتیم تھے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ علی بھی انہی میں سے ایک تھا۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا، اس کی ماں بیمار رہنے لگی اور غربت نے انہیں گھیر لیا۔ اس وقت بابا رحمت نے علی کو ہر روز کھانا کھلایا، اس کی تعلیم کا بندوبست کیا اور اس کی مدد کی۔ لیکن پھر ایک دن بابا رحمت کی زندگی میں ایک خوفناک موڑ آیا۔ بابا رحمت کے کاروبار میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا۔ ان کے سب سے قریبی دوست نے انہیں دھوکہ دیا، جعلی دستاویزات پر ان کے تمام اثاثے ہتھیا لیے اور انہیں نہ صرف دیوالیہ کر دیا بلکہ قرضوں میں بھی دبا دیا۔ ان کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کیے گئے اور انہیں ہر چیز چھوڑنی پڑی۔ چند ہی مہینوں میں وہ ایک خوشحال زندگی سے فٹ پاتھ پر بھکاری بننے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی واپس آیا اور بابا رحمت کو پایا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نیکی کا بدلہ ضرور چکائے گا۔ علی نے بابا رحمت سے کہا، بابا میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی بدولت ہوں۔ اپنے میرے بچپن میں مدد کی، مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا اور آج میں امریکہ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں۔ میں آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بابا رحمت حیرت سے علی کو دیکھ رہے تھے، جیسے یہ سب کچھ ایک خواب ہو۔ علی نے بابا رحمت کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہیں اپنے گھر لے گیا، ان کے لیے بہترین علاج کروایا اور چند ہی دنوں میں ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ لیکن کہانی میں سب سے بڑا موڑ تب آیا جب علی نے بابا رحمت کو بتایا کہ ان کے نام پر اب بھی کچھ جائیدادیں موجود ہیں۔ بابا، جب آپ کا کیس عدالت میں چلا گیا تھا، آپ کی کچھ جائیدادیں ضبط نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے ان کے بارے میں تحقیق کی اور وہ اب بھی آپ کے نام پر ہیں۔ بابا رحمت کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ علی نے تمام دستاویزات نکال کر ان کے ہاتھ میں دیں۔ چند ہی دنوں میں بابا رحمت قانونی طور پر اپنی جائیداد کے مالک بن گئے
اور جو شخص ان کی دولت ہڑپ کر چکا تھا وہ خود جیل جا چکا تھا۔ یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ایک بھکاری جو سالوں سے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا حقیقت میں 1 کروڑ پتی نکلا۔ بابا رحمت نے اپنی نئی زندگی کو ایک خاص مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے ایک ادارہ بنایا جہاں وہ غریب بچوں کی تعلیم اور مدد کرتے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے علی کی مدد کی تھی۔ یہ کہانی صرف بابا رحمت کی نہیں تھی، بلکہ اس بات کی بھی تھی کہ نیکی کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے، چاہے وقت کتنا ہی بدل جائے۔ نتیجہ نیک نیتی، سچائی اور صبر ہمیشہ کامیابی کی ضمانت ہے۔